کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ لوگ وارث بنیں گے، اور کس کے وارث بنیں گے؟ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ تو اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی شخص جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی میں نماز سب سے اول درجے میں، سب سے اہم درجے میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں جب متقی لوگوں کی صفات پڑھیں گے کہ پرہیزگار کسے کہتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ان میں بھی ایمان کے بعد سر فہرست جو چیز نظر آئے گی وہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کو ہاتھ سے انگلی کے ساتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض لوگ یہاں شاید یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ قرآن جب ہدایت ہے تو بہت سے لوگ گمراہ کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، وہ یہ قرآن اگر کوئی واقعتاً اس کو پڑھے، اس کے پیچھے لگ جائے، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی کو جھنجھوڑ کر پکڑ کر جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ تو متقین کی سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت کا دعوے دار ہے تو وہ نمازی ہوگا، اور کامیاب اگر کوئی ہونے والا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ان کی صفات کے اندر بھی یہ نماز سر فہرست ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے، ایمان کے دعوے میں کچھ لوگ سچے تھے، کچھ جھوٹے تھے، ایمان کا دعویٰ منافقین بھی کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں، ان کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں، تو دوسرے پارے میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ایمان کے بعد سب سے اہم چیز وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان حد فاصل نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے، جس نے نماز کو چھوڑا وہ مشرک ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ عز وجل فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز قائم کرو وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص نماز کو قائم نہیں کرتا وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش اور نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ کئی بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہوتا ہے کہ قبر کو سجدہ کریں، قبر کو سجدہ کریں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اپنی خواہش کی پوجا کریں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اپنی خواہش کو مقدم سمجھیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو زیادہ آپ مقدم سمجھیں، تو پھر بھی یہ ایک شرک کی قسم ہے کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی نفس کی بندگی کی ہے، شیطان کی بندگی کی ہے، معاشرے کی بندگی کی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کے لیے
سب سے اہم چیز ایمان کے بعد وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی نشانیاں بتلائیں، کیا بتلائیں؟ کہ وہ نماز کے چور ہیں. نماز کے چور ہیں. اگر داؤ لگے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مجبوراً اگر ان کو نماز پڑھنی پڑے تو پھر کسالہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھلاوے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر اس میں بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، نماز اسلام کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو قائم نہیں کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کا راستہ بند کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ